خیرپور تھانہ اے سیکشن کی حدود چوکی انچارج فیض آباد عبدالرحمان ناریجو کی کارروائی۔ کچھ دن پہلے فیاض ڈنور رضوان سومرو کی چوری شدہ سامان چور کو گرفتار کر کے مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ پولیس چوکی انچارج فیض آباد عبدالرحمان ناریجو کا کہنا ہے کہ چور صابر ولد حبیب اللہ شیخ کو گرفتار کیا ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ مزید کہا کہ چور سے چوری شدہ سامان بھی برآمد کر لیا ہے، جو کہ سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ اس موقع پر چوری شدہ سامان مالکان کو ملنے پر مالکان نے چوکی انچارج فیض آباد کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دیں۔ اس موقع پر چوکی انچارج نے کہا کہ چور کتنے بھی بااثر کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ محکمہ اسکارپ کے ملازمین و شہباز فیڈریشن کے نائب صدر شاکر مسرور مہیسر، سعید مہیسر، غلام نبی گھمبیر و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ اسکارپ کے افسران چیف انجینئر تک کرپشن کی گنگا میں سے اپنا حصہ لینے میں مصروف ہیں۔ وہ شہنشاہ کرپشن بن کر محکمہ اسکارپ کو جان بوجھ کر تباہ کر رہے ہیں۔ بجٹ کاغذی کارروائی میں استعمال عملہ کام صفر ہے۔ 80% ٹیوب ویل بند ہونے سے لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ اریگیشن وابڈہ اسکارپ ٹیوب ویل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسکارپ ورکشاپ کی قیمتی مشینری چوری اور کباڑ خانہ بن گئی ہیں۔ کاغذی کارروائی میں سیم وتھور کے خاتمہ کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ عملہ کروڑوں روپے کی مشینری اور ٹیوب ویلوں سے ٹرانسفارمرز و دیگر مشینری خود چوری کرا کے جھوٹی FIR تھانوں میں درج کرا کے کاغذی کارروائی مکمل کر کے محکمہ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ علاقے میں زرعی معاشی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم ملازم بھی حلال کی روزی کر کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسران سیاسی بیٹھکوں کے کمدار بن کر سیاسی ہاؤسز کے اخراجات کے نام پر اپنے بینک بیلنس بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے منشور میں روٹی کپڑا اور مکان ہے، لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے۔ حق سچ بولنے والوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ محکمہ اسکارپ کی لاکھوں ایکڑ اراضی کوڑیوں کے مال بلڈرز مافیا کو فروخت کر دی گئی ہیں۔ درجنوں افسران کے چہیتے ڈیوٹی کے بجائے گھر بیٹھے ویزا پر تنخواہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ کے افسران نے اپنے PA کی معرفت و SDOز کے توسط سے سینکڑوں ملازمین کو ویزے پر بھیج کر ان کی جگہ کچے ملازم غیر قانونی بھرتی کر کے ان کی تنخواہوں اور بجٹ سے تنخواہ دے کر سفید پوش بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی ہاؤسز کی معرفت درجنوں جعلی ملازمت کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں، جس کی تحقیقات کی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عزیز شاکر مسرور مہیسر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی غلام نبی گھمبیر کی جانب سے دیا گیا تھا، جس میں تمام مہمانوں میں سمیت میڈیا ٹیم کو اجرک اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس پہ بھی آواز جو ہم نے اٹھائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ورکشاپ ڈویژن میں جعلی اپائنٹمنٹ آرڈر ہو رہے ہیں، پروموشن جعلی ہو رہے ہیں، کچھ بھی صحیح طرح مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جو بھی کہیں گے وہ سچ ہے، جھوٹ کے علاوہ تو ہم بات بھی نہیں کرتے، ہمیں جھوٹ آتی بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں FIR تھانے جیل کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ صاف ہی باہر جو بھی ہیں اس پروجیکٹ کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کا ضلع ہے، یہ مکمل تباہ ہے، ہر طرف سم اور کلر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ملتان حکومت پنجاب کی ہدایت پر فضائی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ ڈویژن ایک ہفتے میں 252 گاڑیوں کو چیک اپ کیا گیا، 194 گاڑیاں ضبط، 3,27,000 روپے جرمانہ، 6 مقدمات درج کروائے گئے۔ سیکریٹری RTS ٹریفک پولیس محکمہ ماحولیات کی ٹیم مشترکہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ نسل نو کو صاف ماحول کی فراہمی کے لیے فضائی آلودگی کا سدباب ناگزیر ہے۔ ملتان ڈویژنل انتظامیہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھنے کے بارے میں متحرک کمشنر کا 131 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی جانچ بارے میں اجلاس طلب۔ مافیا کے خلاف چھاپے، جرمانے، گرفتاریاں تیز کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دینے کا حکم۔ مصنوعی مہنگائی اشیاء ضروریہ کی قلت کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈویژن میں آٹے چینی کو کوئی کمی نہیں ہے۔ دودھ کی قیمت فکس کر کے گراں فروشوں، ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی میں تیزی لائی جائے۔ محکمہ خوراک کے پاس گندم کا وافر اسٹاک موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن کرے، کسی مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ احساس دسترخوان سے اب تک 9,000 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مارکیٹوں میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ فرد گرداوری، کسان کارڈ کے بغیر کھاد فراہم نہیں کی جا رہی۔ مڈل مین مافیا کی سرکوبی کے لیے فرد لازم کی گئی ہے۔ ڈکٹر ارشاد احمد کو ڈپٹی کمشنرز متعلقہ افسران کی بریفنگ۔ ملتان ڈپٹی کمشنر عامر کریم خاں کا ترقیاتی منصوبوں کے فزیکل آڈٹ کا آغاز۔
ڈپٹی کمشنر کا کارڈیولوجی سینٹر توسیع منصوبے اور زیر تعمیر نشتر پناہ گاہ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ عامر کریم خان نے نشتر ہسپتال میں کئی تعمیر شدہ سڑکوں کی بھی انسپیکشن کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد عرفان نے بریفنگ دی۔ کارڈیالوجی سینٹر کے نئے بلاک کو رواں مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نشتر پناہ گاہ کی تعمیر سے بے گھر افراد کو بلا معاوضہ قیام و طعام کی سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہر اولیا کو اربوں کے میگا پروجیکٹس دیے۔ تمام منصوبوں کو مقررہ اہداف میں مکمل کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ مقامی امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 276 سید جمیل شاہ بخاری اور اس کے بیٹے نے ورکر ویلفیئر اسکول کی گاڑی کے ڈرائیور کو راستہ نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 1 گھنٹہ تک روڈ بلاک رہا۔ 15 پر کال کی گئی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے اور ڈرائیور جان بچا کر بھاگ گیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کی آئے دن سوشل پر پوسٹیں آتی رہتی ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن آج یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے اور پیسے والے لوگ اس قانون کے جال کو پھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور شیئر کریں تاکہ عام بندے کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ شکریہ۔ ہماری ڈی پی او مظفر گڑھ سے گزارش ہے کہ غریب عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہم یہاں پر آج ان خواتین سے ملے جو نوکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے خواتین کے ساتھ، اور اتنا ظلم ان خواتین کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ پولیس آج بھی کمداری کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی۔ جو پولیس کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق یہ دونوں خواتین جو ہے، جو ایک 13 سال کی بچی ہے اور ایک 2 مہینے پہلے جس کی شادی ہوئی ہے، دونوں خواتین کو جو ہے شادی شدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ایسی مطلب سامنے آئی ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں یہ اس طرح کے کرتے ہیں تاکہ کمزور ہو جائے وہ کیس، لیکن ہم آج بھی ان بچیوں کے ساتھ ہیں۔ جو انہوں نے اپنے ظلم کی داستان ہمیں سنائی ہے وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انصاف دینے والے جب انصاف نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہو۔ ہولناک واقعہ جو پیش آیا ہے نوکوٹ کے اندر اس معصوم بچیوں کے ساتھ، جن کو کہ پیپلز پارٹی کے جالوں نے ان کے گھر کے اندر آ کر 11 بجے مسلح افراد نے ان بچیوں کو جو ہے اغوا کیا اور ان کو اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ زیادتی کی، پوری رات ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ان کو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 27 گھنٹے کے بعد ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ ان معصوم بچی کو، جس میں ایک 13 سال کی بچی ہے، ایک 19 سال کی بچی ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے اوپر آج ہمیں پتہ چلا، حلیم عادل شیخ ہمارے اپوزیشن لیڈر، انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ فوری طور کے اوپر جا کر ان کی دادرسی کی جائے، ان کی بات کو سنا جائے اور اس بات کو آگے پہنچایا جائے۔ تو آج میں پوچھتا ہوں اس پیپلز پارٹی کی کالی سرکار سے، اس ایم پی ایس سے جو کہ اس علاقے کا ایم پی اے ہے، میر طارق، کیا کیا اس نے؟ یہاں کے ایم پی ایز نے، یہاں کے ایم این ایز نے، یہاں کے بلاول جو آپ کہتا ہے کہ سندھ کو ہم نے جو ہے امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، یہ اس کی جو ہے دور حکومت کے اندر یہ عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ وہ زرداری صاحب جو کہ کہتا ہے کہ ہم نے سندھ کو گہوارہ بنا دیا، سندھ کے اندر امن قائم کر دیا ہے، مظلوموں کے ساتھ، غریب بچیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی سرپرستی کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہاں کے ایم این ایز، یہاں کے ایم پی ایز ملوث ہیں اس کام کے اندر، کیونکہ جو لوگوں نے، تگڑی برادری نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کی سرپرستی شامل ہے، ان کو پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ اسی طرح کا واقعہ انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 1 سال یا 6 مہینے پہلے بھی اس طرح کی 13 سال کی بچی کو اٹھا کر اس کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، کیونکہ ان کو سزا نہیں ملی، جن کی وجہ سے آج یہ دوبارہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ہم ان سے ارباب اقتدار سے پوچھتے ہیں کہ ان بچیوں کے کیا قصور تھا، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ جو ان کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کیا گیا، جس کے اندر انسانیت بھی شرما گئی، جس کے اندر انسانیت بھی مر گئی۔ یہ پورے سندھ کے اندر ایک رلا دینے والا واقعہ ہے۔ میں ارباب اقتدار سے پوچھتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے؟ آج 24 گھنٹے سے تقریباً زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً اس کے اندر 20 لوگ ملوث ہیں جو کہ اصل مجرم ابھی تک بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کی سرپرستی ادھر کے جو وڈیرے پیپلز پارٹی کے جو ہے وڈیرے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ مجرم گرفتار نہیں ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر اس مظلوم کے ساتھ، اس لاچار کے ساتھ، اس بے بس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ حلیم عادل شیخ اس ہر غریب شخص کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اس کیس کو اوپر تک لے کے جائیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے، اپنے گورنر سے، صدر سے، آئی جی سندھ سے، چیئرمین جو ہے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے لوگوں سے مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم ان کو آخر تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ مجرم جو ہے گرفتار نہیں ہوں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی۔
رحیم یار خان سرائیکی فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی بہتر رہنمائی کے لیے ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی رحیم یار خان آمد سرائیکی فنکاروں کی جانب سے والہانہ استقبال۔ رحیم یار خان سرائیکی فنکاروں کی جانب سے نجی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور محمد سلیم کیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سہیل کامران میتھلا نے خصوصی شرکت کی، جس پر فنکاروں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ تقریب میں سرائیکی فلموں کے نامور فنکار، ڈائریکٹر، رائٹر، سنگر اور سینئر کیمرہ مینوں نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد سرائیکی فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی بہتر رہنمائی کرتے ہوئے جلد رحیم یار خان میں آرٹ کونسل کی بلڈنگ کا قیام تھا۔ شکیل احمد، این نیوز، رحیم یار خان۔ ضلعی کوآرڈینیٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ راجن پور تنزیل الرحمان الوی کو ڈیجیٹل میڈیا اور متفرق محکموں میں رابطہ کاری کا ڈسٹرکٹ راجن پور فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس راجن پور سے جاری مراسلہ کے مطابق تنزیل الوی ضلع راجن پور میں ڈیجیٹل میڈیا کی رابطہ کاری کو مؤثر اور تیز کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ فوکل پرسن تنزیل الوی قومی و بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں سے تعاون کو بہتر کر کے ضلع راجن پور میں مستقل ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ مزید حکومت کے تمام اداروں کی رابطہ کاری اور حکومت پنجاب کے جاری پروجیکٹس کے عوام میں آگاہی پر بھی کام کریں گے۔ تنزیل الوی اس پہلے انڈسٹ کنٹینر کلینک جامپور، احساس نشوونما سینٹرز راجن پور میں نئی لائبریری کے قیام اور بہت سے دیگر پروجیکٹس کے بھی فوکل پرسن ہیں۔ تنزیل الوی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے میڈیا فوکل پرسن بھی ہیں۔ تنزیل الوی اپنے حسن اخلاق اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے عوام الناس میں بے حد مقبول ہیں۔ راجن پور پریس کلب کی جانب سے ان کی تقرری کو ڈی راجن پور عدنان محمود ایوان کی طرف سے احسن اقدام قرار دیا ہے۔ حلقہ احباب اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے دوست احباب نے مبارکباد دی۔ سوہاوا ڈومیلی کے نواحی علاقہ فور پوٹھی میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی۔ حادثہ میں ایک کان جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق مزدور مینگورہ کا رہائشی ہے۔ زخمی مزدوروں کا تعلق میں مینگورہ سے ہے۔ جاں بحق مزدور کی میت نماز جنازہ کے بعد آبائی گاؤں روانہ کی جائے گی۔ ٹلا جوگیاں کے پہاڑوں میں متعدد چھوٹی کوئلے کی کانیں ہیں۔ ٹنڈو اللیار کے رہائشی عبدالحفیظ بوزدار نے کہا ہے کہ 20 سالوں سے ایگریکلچر آفس کے دھکے کھا رہے ہیں لیکن فوتی کوٹا پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ٹنڈو اللیار پریس کلب میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 20 سال قبل میرے والد فوت ہو گئے تھے جو ایگریکلچر میں بلڈوزر آپریٹر تھے۔ اس وقت سے والد کے کوٹا پر نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں لیکن آسروں میں رلایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا فوتی کوٹا میرا حق ہے اس لیے فوتی کوٹا کے تحت مجھے نوکری دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت پہلے اقرار کر چکی ہے کہ 2 ستمبر 2002 سے فوت ہونے والے فوتی کوٹا میں شامل ہوں گے اور سپریم کورٹ بھی اس طرح کا آرڈر جاری کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے دربدر کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے الیکشن کا میں مکمل طور پر بائیکاٹ کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے ملک وجود میں آیا ہے پیپلز پارٹی کے سوا کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے ہی ووٹروں سے ظلم کر رہی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میرا جائز مطالبہ تسلیم کر کے مجھے فوتی کوٹا کے تحت نوکری دی جائے۔ سانگڑ ضلع میں گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی 4 لاکھ ایکڑ پر گندم کی بوائی کی گئی ہے جس کی گندم تیار ہونے کے باعث کچھ ہی روز کے بعد مارکیٹ میں آ جائے گی۔ گزشتہ سال جہاں پر 9 کروڑ سے زیادہ گندم کی 100 کلو کی بوریوں کی پیداوار ہوئی تھی لیکن سندھ سرکار کی جانب سے بر وقت یہاں پر خریداری شروع نہ کرنے کی بنا پر یہاں کی آبادکاروں کو کنکی کی فروخت کے حوالے سے کوئی بھی سرکاری سطح پر فائدہ نہ ہو سکا۔ لیکن سندھ سرکار کی جانب سے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 مارچ سے یہاں سے گندم کی خریداری سرکاری سطح پر شروع کر دی جائے گی۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی بہتر زرعی موسم اور بہتر پانی کی فراہمی اور یوریا کی کمی کے باوجود بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سانگڑ کے اندر اس سال 70 من فی ایکڑ کے حساب سے گندم کی پیداوار متوقع ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال تقریباً یہاں پر 15 کروڑ سے زیادہ گندم کی 100 کلو کی بوریوں کی پیداوار متوقع ہے۔ اگر سندھ سرکار نے بر وقت صحیح پالیسی بنائی اور خریداری کی تیزی کیا گیا اور بلا تفریق جہاں پر خریداری کی گئی تو یقینی طور پر سندھ کے آبادکاروں کو منافع ملنے کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو گندم کی جو قلت ہے وہ ختم ہوگی اور آٹے کا بحران فوری طور پر ختم ہو جائے گا اور ملک خوشحال ہوگا، سندھ خوشحال ہوگا، سانگڑ خوشحال ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلری، سانگڑ۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو جو ہے وہ ایمان رکھتی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے اور اپنا طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے آج جو الیکشن یہاں پہ کروائی ہے وہی ہم نے اپنا منشورہ بنایا ہے
ऐवान में हमने आवाज उठाई कि ये बंदे जो है ये सदारत के लिए आया है, ये जनरल सेक्रेटरी के लिए आया है, कोई है अगर तो इनके खिलाफ अगर वो कहे कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता हूँ, हो सके तो वो अपना पैनल लाए, अगर पैनल नहीं भी है एक सीट पे वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो डिस्ट्रिक्ट दादू का वर्कर कन्वेंशन इजलास था और दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है जो मुत्तफिका राय से नई पार्टी आई है जिसमें मैं प्रेसिडेंट हुआ हूँ, ये समझती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरे जो दोस्त हैं वो मुंतखब होकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पार्टी के लिए रात दिन काम करेंगे, गरीब आवाम और गरीब मजलूमों के हकूक के लिए रात दिन जदोजहद करेंगे और इस मुल्क में जो महंगाई है और लाकानूनियत है और पुलिस की जांचें हैं बदअमनी है, इसके खिलाफ हम भरपूर आवाज उठाएंगे। टंडोला यार के करीब गांव सालिया समूह के रिहायशी का बासर की जानिब से गांव के रस्ते पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए इस्माइल समूह ने टंडोला यार बार कौंसल के सदर अगीजुल सलाम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके के बासर शख्स ने हमारे रस्ते पर कब्जा करके जमीन आबाद करके बैठा है, जिसका केस अदालत में भी चल रहा है। 400 घरों पर मुश्तमिल गांव में रस्ते पर बुनियादी सहूलत ना होने की वजह से गांव वाले बड़ी तकलीफों को झेलने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि बासर शख्स हमें जान से मारने की धमकियां देकर हिरासा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इंतजामिया को भी बताया है। इस मौके पर बार कौंसल सदर अगीसुल सलाम ने कहा कि ये गांव हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारा अपना गांव है, बुनियादी सहूलियात हर फर्द का हक है। इन्होंने जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि गांव वालों को अपना हक दिलाकर बेचैनी खत्म की जाए। जबकि गांव इस्माइल समूह की जानिब से बार कौंसल की नई मुंतखब ओहदेदारान की शान में जोराना भी दिया गया, जिसमें टंडोला यार बार कौंसल के वकील मुनीर हुसैन लगारी, सैयद मुराद अली राशिदी, अख्तर हुसैन लगारी व दीगर ने शिरकत की। भारत की रियासत कर्नाटक में कॉलेज तलबात के हिजाब पहनने के मामलात में शिद्दत आ गई। रियासत में मजहबी फसादात के खदशे के पेश नज़र तमाम कॉलेज को पहले ही 3 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। मंगल को रियासत कर्नाटक के शहर मंदिया के परी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाफरानी रंग के रुमाल गले में लिपटे चंद हिंदू नौजवानों ने एक बाहिजाब तलबा मुस्कान को हरासा करने की कोशिश की। नौजवानों ने तलबा के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए। तलबा ने इन नारों का जवाब अल्लाह अकबर के नारों से दिया। इसी आसना में कॉलेज का अमला तलबा को लड़कों के नरगों से दूर ले गया। इस वाक़े की वीडियो इतना वायरल हुई कि इसने पाकिस्तान और भारत के ज़राए अबलाग में जगह बना ली और दोनों ममालिक में सोशल मीडिया पर मजहबी आज़ादी के मामले पर एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। परी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पेश आने वाले वाक़े के बाद रियासत कर्नाटक भर में एक जानिब हिजाब पहने तलबात और दूसरी जानिब जाफरानी रंग के रुमाल गले में लटकाए नौजवानों के एहतजाज में इजाफा हो गया है। भारत में बुर्का और जाफरानी रंग के आमने सामने आने को माशरे की तकसीम से भी ताबीर किया जा रहा है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले नौजवानों के सामने डट जाने वाली मुस्कान की दुनिया भर में तारीफें की जा रही हैं। शुजाबाद खबर शामिल करते हैं। शुजाबाद के नवाही इलाके छजू शाह रेस्क्यू 1122 का बड़ा कारनामा। शुजाबाद के नवाही इलाके छजू शाह से रेस्क्यू 1122 को डिलीवरी केस के लिए कॉल मौसूल हुई तो रेस्क्यू 1122 टीम ने मौके पर पहुंचकर मरीज को तिब्बी इमदाद फराहम की। मरीज को अस्पताल ले जाते हुए बच्चे की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो गई। बच्चे के वालिद ने रेस्क्यू हुकाम के बर वक्त पहुंचने पर शुक्रिया अदा किया और रेस्क्यू टीम के काम को भी सराहा। भाई इरफान भाई अब्दुल्ला साहब और टाइम दे आगन असा बाला को गिद्दियां दे से राज तबीयत बाला मेरे दी खराब सी गई है निक्का जम पे ते गल च नाड़ा आई भाई जार उन्हां दी हिम्मत है उन्हां नाड़ा सड़ा के दे उन्हां तरसली की ने बाला को बचण मुश्किल है। मेरे बाला दी ढेर तबीयत खराब है इन्हां तक मुश्किल हाल च बड़ा बचा गिता है नाल गन के आ गन इतना कर अस इन्हां दे शुक्रगुजार हैं बार बार यो करे इन्हां दी बड़ी मेहरबानी। अगर ए वक्त दे ना पहुंच दे तो अस बहुत परेशान हसे ढेर सारे परेशान हसे इन्हां सा मेरे बेटे दी जिंदगी बचा गी दी मेरी घरवाली दी जिंदगी बचा गी दी इन्हें सारा कुछ किते बड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्र गुजार हाँ मैं इन्हें बड़ी बड़ी जै सर्विस बनाई है उनका मैं शुक्र गुजार हाँ बड़ी बड़ी मेहरबानी जै सर्विस बनाई उनका मैं शुक्र गुजार।